ہمارا معاشرہ اس وقت اخلاقی طور پہ بڑی پستی کے اندر ہے، جس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ، کم بندے ایسے ہوں گے جو اس فتنے سے محفوظ ہوں گے، لیکن اکثر لوگ، حتیٰ کہ بڑے بظاہر پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ گالی بہت زیادہ نکالتے ہیں، فحش گالیاں، جس میں پرلے درجے کی بے حیائی اور جہالت ہوتی ہے۔ حالانکہ ہماری شریعت نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنے سے، کسی مسلمان کو گالی نکالنے سے، کہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ہم فضول گفتگو بھی نہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو اگر فضول باتوں کو چھوڑنا اسلام کے محاسن میں سے ہے، تو فحش گوئی اور کسی کو گھٹیا گالی نکالنا، اخلاق سے گرے ہوئے کلمات کہنا، اس کی اسلام میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان کو گالی نکالنا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 48 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسوق، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، فسق و فجور ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور قرار دیا، بلکہ ایک حدیث میں جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو نفاق کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، اس کی آبرو ریزی کرنا، اس کو حضور نے نفاق کی علامت میں سے ایک علامت قرار دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب المظالم باب اذا خاص وما فجر، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2459 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا، فرمایا چار باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ منافق ہوگا، او کانت فیہ خصلۃ من اربعۃ، یا اس میں فرمایا کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، یا اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی جائے گی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اس میں فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، دھوکہ دے، واذا خاصم فجر، اور جب اس کا جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، فسق و فجور کرے۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کو گالی دینا یہ فسق و فجور بھی قرار دیا، اور اسے نفاق کی علامات میں سے ایک علامت بھی قرار دیا۔ صحیح مسلم کے اندر بڑی ایک سخت وعید آئی ہے، کبیرہ جو مسلمان کو گالی دینا ہے، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ من المفلس، صحابہ کرام یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، کلاش کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے وہ مفلس اور فقیر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس نیک اعمال تو موجود ہیں، لیکن آئے گا اس حال میں کہ شتم ہکذا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ یہ جس گالی کو ہم صبح سے شام تک ہم گالیاں نکالتے ہیں، اس کا وبال دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی، اور فرمایا اخذ مال ہکذا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہوگا، تو وہ سارے حقدار جمع ہو جائیں گے اور حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کی نیکیاں ان کے حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اب جس کی آبرو ریزی کی ہے، اس کی نمازیں، اس کے جناب روزے، وہ اس بندے کو دیے جا رہے ہیں جس کو اس نے گالی نکالی ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہوگا، کتنی حسرت کی جا ہوگی کہ انسان اپنی نیکیوں کے ذریعے آخرت میں نجات پائے گا، لیکن وہ ساری نیکیاں جن کو اس نے گالیاں دی ہیں وہ ان کے حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ ابھی حق باقی ہوں گے کہ اس بندے کے
جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے اوپر ڈال کے اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ مفلس ہے، فقیر ہے، کہ جو آخرت میں کنگال ہو جائے گا اور اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے کسی کو گالی دینا۔ ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4048، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبن احدا، فرمایا کسی کو ہرگز گالی نہ دو، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی تجھے گالی بھی دے اور تجھے عیب دلائے، بما یعلم فیک، تیرے اس معاملے میں جس کو وہ تیرے متعلق جانتا ہے، حضور نے فرمایا کہ تب بھی تو اس کو گالی نہ دے، اس کو عیب نہ دلا، آر نہ دلا، فلا تعیرہ بما تعلم فی فانما وبال ذلک علیہ، تو فرمایا اس بات کا وبال یعنی گالی دینے کا اور آر دلانے کا اور عیب دلانے کا وبال اس بندے کے سر پہ ہوگا اور تیرے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ گالی دینا اس وقت زیادہ معیوب ہے کہ جب انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دے، کیونکہ جب انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا حدیث پاک میں آتا ہے کتاب الایمان میں، تو وہ بندہ مشتعل ہو کر اس کے والدین کو گالی دے گا، تو اس طرح کیا ہوگا کہ یہ اپنے ماں باپ کو گالی نکلوانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 263 ہے، حضور نے فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدہ، فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم یسب ابا الرجل، کوئی بندہ کسی کے باپ کو گالی دے، فیسب اباہ، تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ کوئی بندہ کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ بندہ اس کی ماں کو گالی دے گا، تو یہ ذریعہ بن جائے گا اپنے ماں باپ کو گالی نکلوانے کا۔ اس لیے اسلام نے قطعی طور پر اس کو حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ کوئی انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دے۔ اور پھر اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے وہ جتنا بھی برا ہے ہم اس کو گالی نہیں نکال سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سرکار علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری میں، لا تسبوا الاموات، فرمایا کہ تم مردوں کو برا نہ کہو، فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے وہ ان اعمال تک پہنچ چکے ہیں، ان کی جزا تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کسی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں دیگر جو بے جان چیزیں ہیں ان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں اتنے اعلیٰ معیار پر اور اتنے اعلیٰ اخلاق پہ فائز کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی زبان سے فحش کلمہ نہیں نکالا، گالی کا کلمہ نہیں نکالا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک بڑی پاکیزہ سیرت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔